بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ میں عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے، اور آج ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں جناب رئیس عباس زیدی صاحب، سینئر بیوروکریٹ، اور میں اگر ان کا تھوڑا سا مختصر تعارف پیش کروں گا اس لیے کہ پروگرام کی ہماری جو وہ ہے ڈیوریشن بہت کم ہے۔ رئیس عباس زیدی صاحب نے انگلش لٹریچر میں ایم فل کیا، اور اس کے علاوہ یہ تقریباً 6 کتابوں کے مصنف رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتابیں انہوں نے تصنیف کرنے کے ساتھ ساتھ تقریباً کوئی 100 کے قریب پروگرام انہوں نے صوفی شعراء کے بارے میں مختلف چینل میں پیش کیے۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا، اور تقریباً 5 صوبائی محکموں میں یہ سیکرٹریز کے فرائض انجام رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 ضلعوں میں ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں، جس میں رحیم یار خان مجھے یاد ہے، اور اس کے علاوہ رئیس عباس زیدی صاحب جو ہیں وہ 2 کارپوریشن کے ایم ڈی بھی رہے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ نام رئیس عباس زیدی، اور میں جیسے آپ کو جانتا ہوں کہ آپ نام کے نہیں ویسے کردار کے بھی رئیس ہیں۔ یہ نام کیا والدین نے رکھا؟ کیا والدین ایسٹ پنجاب سے مہاجر ہو کے آئے تھے، ابھی زمین بھی الاٹ نہیں ہوئی تھی جس گاؤں میں میں پیدا ہوا، تو اس قسم پرسی کے عالم میں ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اور اس کا نام انہوں نے رئیس رکھ دیا۔ اللہ میاں نے اس نام کی لاج رکھ لی۔ اس نام کی اہمیت کا اندازہ مجھے اس دن ہوا جب شیخ زید رحیم یار خان تشریف لائے، وزیر اعظم بھی آئی ہوئی تھیں، صدر پاکستان، گورنر، چیف منسٹر، تو وہاں پتہ چلا کہ پروٹوکول یہ ہے کہ شیخ زید جہاز کے اندر بیٹھے رہیں گے، اور ایمبیسڈر ٹو UAE اور ڈپٹی کمشنر جہاز کے اندر جا کے انہیں ویلکم کہیں گے۔ تو ہم جب جہاز کے اندر گئے تو ہماری آنکھیں چکا چوند ہو گئیں، گولڈ پلیٹڈ جہاز اندر سے، اور تو جو ابوظہبی کے سفیر تھے انہوں نے میرا تعارف کرایا، رئیس الابوظہبی رئیس الرحیم یار خان۔ تو میں نے اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کہ اللہ تو نے میرے نام کی لاج رکھ لی۔ تو زید صاحب، یہ ماشاءاللہ جس طرح آپ کا پروفائل ہے کہ اس میں آپ کتابیں بھی ماشاءاللہ تصنیف کرنے کے لیے آپ نے وقت نکالا، آپ نے ماشاءاللہ جو پروگرام پیش کیے ہیں جو صوفی شعراء کے بارے میں، اور یہ سارا اور یہ سرکاری فرائض کی انجام دہی کیسے وقت نکالتے ہیں؟ کیا پیشن ہے آپ کا شاعری کے لیے؟ بہت سے آپ نے شعراء کو پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیں باسط بھائی، مولانا مودودی سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہت بڑے عالم تھے، اس میں کوئی وہ نہیں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں ایک لفظ کوائن کیا ہے، جس طرح ہوتا ہے نا بے مقصد گھومنے کو کہتے ہیں آوارہ گردی، اسی طرح مولانا نے ایک کتاب میں لفظ استعمال کیا آوارہ خوانی۔ جھنگ کے 16 سال میرے اوپر ایسے آئے کہ جب میں نے سوائے ٹینس کھیلنے اور کتابیں پڑھنے کے اور کوئی کام نہیں کیا، جو کتاب سامنے آئی پڑھ دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے لاکھوں اشعار اساتذہ کے اور موجودہ شعراء کے زبانی یاد ہیں۔ دی کریڈٹ گوز ٹو اللہ تعالیٰ کے میموری ہے۔ وہ جو ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، مصطفیٰ زیدی۔ اور جس طرح میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اکثر جب آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوتا ہے تو مجھے مصطفیٰ زیدی یاد آتے ہیں۔ مصطفیٰ زیدی واز اے CSP آفیسر، لیکن ان کی وجہ شہرت CSP افسر ہونا نہیں، ان کی وجہ شہرت ان کی شاعری ہے۔ ہائے کیوں خاک کی مانند بجھے بیٹھے ہو، شعلہ رو شعلہ فشاں شعلہ بدامہ زیدی۔ اور پھر ان کی ایک نظم ہے کہ وہ اس کا ایک شعر کہ بہت سے آئے ہیں تیری گلی میں لیکن میں متاع عزت سادات لے کے آیا ہوں۔ اور ایک جگہ کہا کہ جب ہوا شب کو بدلتی ہوئی پہلو آئی،
مدتوں اپنے بدن سے تیری خوشبو آئی، اور شام کو قوس قزح ایسے نکھر کر نکلی جیسے تو اپنے اٹھائے ہوئے بازو آئی، اور پھر وہ جو حادثہ ایسے لوگوں کے دلوں پہ گزر جایا کرتا ہے۔ 3 نظمیں لکھی، شہناز 1، شہناز 2۔ فنکار خود نہ تھی میرے فن کی شریک تھی، وہ روح کے سفر میں بدن کی شریک تھی، اور اترا تھا جس پہ باب حیا کا ورق ورق، بستر کی ایک ایک شکن کی شریک۔ زید صاحب، شاعری ماشاءاللہ جس طرح آپ گفتگو کرتے ہیں، جس طرح آپ کی بات کا انداز ہے، میں اتفاق ایسا ہوا کہ جب آپ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان تھے تو میں بھی ایک دفعہ آپ کے پاس آیا تھا وہاں پر، چونکہ وہاں میرا کچھ زمینی معاملات تھے، تو آپ دیکھتا تھا اکثر اوقات آپ کوئی اپنے سے دگنی عمر کے آدمی کو بیٹا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے بہت زیادہ۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ نے جو اپنی گورننس میں، یعنی آپ کی جو ایک ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر ایک نرمی اور ایک سافٹنس پیدا کی ہے۔ کیا بیوروکریٹ جب ایسی چیز کرتا ہے تو کیا وہ اس سے جو اصل بیوروکریسی ہے، افسر شاہی کی نفی نہیں ہو جاتی اس سے؟ نہیں، دیکھیں، ایڈمنسٹریشن از این آرٹ۔ ایڈمنسٹریشن میں کی کسی کتاب میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ سٹبرن ہوں، مغرور ہوں، بد زبان ہوں، بد کلام ہوں، بلکہ ایڈمنسٹریشن کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یو مسٹ لرن ٹو سے نو۔ آپ کو نہ کہنے کا سلیقہ آنا چاہیے کہ کوئی برا بھی نہ مانے، اور پھر وہ جو ماں باپ کی تربیت ہے اس کے اوپر میں نے سول سروس کو اوور رائڈ نہیں کرنے دیا۔ ایک دن میرے کمشنر نے کہا کہ یو ڈونٹ بیہیو لائک اے ڈپٹی کمشنر، تو میں نے کہا کہ وہ تیری 2 ٹکیاں دی نوکری، میرا لکھاں دا سامن جائے، آج SNGT سے ایک لیٹر آ جائے تو یہ ڈپٹی کمشنری چلی جائے گی، لیکن میں اپنے ماں باپ کی تربیت کیسے بھولوں؟ تو باسط بھائی، میں 28 سال کی عمر میں 60-65 سال کے بوڑھے کو بیٹا کہہ دیا کرتا تھا بڑے آرام سے۔ اور اس سے ایڈمنسٹریشن میری کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ فائدے ہوئے۔ اچھا زید صاحب، چونکہ ہمارا یہ پروگرام نارملی تو بیوروکریسی سے متعلق ہوتا ہے، لیکن آپ کا ماشاءاللہ ایک علیحدہ شعبہ ہے جس میں آپ ماشاءاللہ یہ آرٹ کی خدمت کر رہے ہیں، جس طرح آپ شاعری میں آتے ہیں، جس طرح آپ صوفیہ اشعاروں کو پڑھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرہ جو ہمارا اس وقت ہے، من حیث القوم اگر ہم دیکھیں تو اس معاشرے میں بہت سی بیماریاں ہیں، بہت سی جسے کہتے ہیں نا کہ برائیاں ہیں، قباحتیں ہیں، 100 چیزیں ہیں، اور ہمارے ہاں لیڈرشپ اس کو ٹھیک کرنے میں ناکام رہی۔ اب آ جاتی ہے بیوروکریسی جی کا نام آتا ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بیوروکریسی اپنے ڈنڈے کے زور پہ کم از کم لوگوں کہتی ہے۔ اویئرنیس تب ہوگی اگر ایجوکیشن ہو، ایجوکیشن ہمارے یہاں اتنی ہے نہیں۔ تو اس معاشرے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس معاشرے سے ہی ہمارے یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ آتی ہے، اسی معاشرے سے ہمارے بیوروکریٹس نکلتے ہیں۔ تو آخر یہ کس طرح ٹھیک ہوگا؟ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے اس کا؟ دیکھیں، اس ملک کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ فادر آف دی نیشن، اس ملک کی عمر ابھی تقریباً 1 سال تھی کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیڈر پیدا نہیں ہوا کرتا۔ 2 ہسٹوریوگرافر ہیں، ابن خلدون اور الفریڈ جے ٹوائنبی، وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری کی فورسز ایک لیڈر اور ہیرو کریٹ کیا کرتی ہیں۔ بدقسمتی سے قائد اعظم کے بعد ہم نے کوئی جینون لیڈر پیدا نہیں کیا، ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک جینون عوامی لیڈر تھے، لیکن ہم نے انہیں پھانسی لگا دیا۔ باقی لیڈر جو ہیں وہ پگمیز ہیں، بونے ہیں، جو کریٹ کیے ہیں اداروں نے۔ جو پھر کیا ہوا کہ ضیاء الحق صاحب نے یونیورسٹی اور کالجز کی یونینز پہ پابندی لگا دی۔ کچھ لیڈر اب بھی، جاوید ہاشمی ہے، لیاقت بلوچ ہیں، یہ آئے تھے کالجوں یونیورسٹیوں کی یونین سے۔ اب جو لیڈرشپ ہے وہ آئی ہے کونسلروں سے، چیئرمین بن گئے یونین کونسل کے، پھر MPA کا الیکشن لڑ لیا۔ یہ ان کی سوچ نالی پکی کرانے سے اور گلی پکی کرانے سے آگے بڑھی نہیں۔
اور ہمارے ہاں کوئی جینون لیڈرشپ ہسٹری کی فورسز نے ابھی پیدا نہیں کیا. جیسا مشرف صاحب جب آئے تھے تو وہ ذیلی نظام کو لے کر آئے ہیں, وہ ایک نئے سسٹم کو متعارف کرا رہے تھے, اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر بہت سی باتیں مختلف کی جاتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی اتنی مضبوط تھی کہ جس طریقے سے وہ ان کو سسٹم کو متعارف کرا رہے تھے, بیوروکریسی نے دوبارہ اپنے آپ کو اسی انگریزوں والے نظام میں ڈپٹی کمشنر پہ چلے گئے, اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے. وہ نہیں چاہتے کہ عوامی نمائندوں کو وہ طاقت ہو. تو کیا عوامی نمائندے اس قابل نہیں تھے یا کیا وجود؟ میں اس وقت سروس میں تھا, اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے ہر ڈکٹیٹر جو ہے وہ اپنے ٹینیور کو طویل کرنے کے لیے یہ ایک قوم کے ساتھ ایک فراڈ کیا کرتا ہے. وہ فراڈ تھا جو ایوب خان انڈونیشیا میں ٹرائی کیا تھا, امریکہ نے بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم, بیسک ڈیموکریسی کا سسٹمز لے کے آیا. وہ بی ڈی ممبر خرید کے محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت کو اس نے ہرایا. ہی یوزڈ اٹ. دین ویسے سوری میں آپ کو ٹوک رہا ہوں, محترمہ فاطمہ جناح کا ہارنا میں سمجھتا ہوں اس ملک کی بہت بڑی بدقسمتی تھی, کیونکہ اس کا پولنگ ایجنٹ شیخ مجیب الرحمان تھے. انہیں ہرایا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے باسط, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اپنے ہم ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ محترمہ فاطمہ جناح کو الیکشن کے لیے مغربی پاکستان کے سارے لیڈر گئے. انہوں نے کہا میں سیاست میں نہیں آؤں گی. پھر مولانا بھاشانی مشرقی پاکستان سے آئے, ان کو بھی انکار کر دیا. تو انہوں نے دروازے کی طرف جاتے جاتے کہا کہ محترمہ ہم مسجد میں بیٹھا تھا, تمہارا بھائی ہمیں سیاست میں مسجد سے اٹھا کے لے کے آیا, اور اگر اب تم سیاست میں آنے سے انکار کرتی ہو تو میں بھی واپس مسجد میں جا رہا ہوں. تو مادر ملت نے کہا سٹاپ ہیئر, میں سیاست میں آؤں, اور ان کو ہروایا گیا. بی ڈی ممبر خریدے گئے, کیونکہ مجھے یاد ہے رئیس صاحب اس وقت ریڈیو ہوا کرتے تھے, یہ الفاظ میرے آج تک بھی کانوں میں گونج رہے ہیں کہ فاطمہ کیا جانے سیاست کیا بلا ہوتا ہے. اور وہ فاطمہ ہار گئی, وہ فاطمہ جس نے کہ تحریک پاکستان میں اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر یہ تحریک چلائی اور پاکستان بنایا. محترمہ جو قائد اعظم کرنل الہی بخش کی ایک کتاب جو بین ہو چکی ہے, اور اب اس کے ایکسپرگیٹڈ ایڈیشن شائع آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے کی ہے. کچھ لوگ زیارت میں قائد اعظم سے ملیں گے, قائد اعظم ریفیوز ٹو سی. کرنل الہی بخش نے کہا کہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور ہم کوئی وزٹر الاؤ نہیں کر سکتے. تو جب انہوں نے مجبور کیا, میں ان کا نام نہیں لیتا, ان لیڈروں نے, تو کرنل الہی بخش لکھتے ہیں کہ میں اندر چلا گیا اور میں نے جا کے کہا کہ کچھ لوگ زبردستی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو قائد اعظم نے کہا ہو آر دے؟ دے آر لیڈرز آف دی مسلم لیگ. قائد سیڈ وچ مسلم لیگ؟ تو کرنل الہی بخش کہتا ہے کہ میں نے بکھلا کے میرے منہ سے نکلا کہ دی مسلم لیگ وچ فاؤنڈیڈ پاکستان. قائد سیڈ نو, می اینڈ مائی سسٹر فاؤنڈیڈ پاکستان. واہ واہ, کیا خوبصورت بات کی. اچھا اس بات یہ سب تھوڑا سا ہم آپ کے جو آپ کا کیریئر تھا جو سرکاری جس میں آپ نے فرائض انجام دیے, اب سیکرٹری ہیلتھ رہے, سیکرٹری اوقاف بھی رہے, 2-4 بھی آپ کے پاس تھے. سیکرٹری ہیلتھ کے ہوتے, اب دیکھیے ہمارے ملک میں ہم جوانی سے بڑھاپے میں قدم رکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں وہی 5-6 ہسپتال رہے, مریض رول رہے ہیں. کیا مطلب نہ مشرف صاحب کے دور میں, نہ ضیاء صاحب کے دور میں, نہ یہ جو ہمارے جمہوری ادوار رہے ہیں, کسی کو کیا یہ بیوروکریسی کا فالٹ تھا کہ توجہ نہیں دلائی گئی کہ اب ہسپتال بنائیں, آبادی اتنی بڑھ رہی ہے, ایک ہسپتال میں کتنے لوگ بیڈ پر پڑے ہیں, کچھ لوگ فرشوں پر پڑے ہوئے ہیں, بچے ایک بیڈ پہ 8 پڑے ہوئے ہیں آ کے. یعنی کیا یہ بیوروکریسی کا فالٹ تھا یا لیڈرشپ کا فالٹ تھا؟ آئی ہیو نو ریگریٹس. میرا ٹینیور, میں اس سے مطمئن ہوں. چودھری پرویز الہی چیف منسٹر تھے. 450 ہسپتال ہیں پنجاب میں.
ہم نے الٹرا ساؤنڈ مشینیں RHCs تک پہنچا دیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تک پہنچا دیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی 15 دن کے لیے چوائس صاحب نے مجھے بھیج دیا، ملتان جا کے بیٹھ کے ہم نے اس کا افتتاح کروایا. وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو ہم نے چھتوں تک پہنچا دیا. فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی شروع کرایا. ایمرجنسیز اپ گریڈ کی 8 ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کی. اٹینڈنس کا ٹائم ہم نے 28 سیکنڈز کر دیا کہ مریض آ کے اترے ایمبولنس سے اور اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہونے تک 20 کمپیوٹر رکھ دیے گئے، ٹائمر رکھ دیے گئے کہ 28 سیکنڈ میں. یہ سب انفراسٹرکچر کی بات بھی ہے نا کہ ہسپتال کیوں نہیں بنائے گئے ہمارے؟ ہسپتال آلریڈی موجود ہیں، وہی ہسپتال ہیں. اب آپ جائیں ہسپتالوں میں ظہیر صاحب، تو ہسپتال میں یقین جانیے انسان کا کندھے سے کندھا مل رہا ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے وہاں آ کے. اور کمیونیکل ڈیوز آپ کو پتہ ہے جو ڈیزیزز ہوتی ہیں جو کہ ایک انسان کے پاس ہونے سے پھیلتی ہیں آ کے. مطلب آپ دیکھیے کہ اس معاشرے میں کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں، کتنے پریشرز ہیں، اوپر سے سیوک لائف ہماری ٹریفک کی وہ دیکھیے کتنی خراب ہے. تو کم از کم کوئی آپ دیکھیے نا کہ 2-3 پرائیویٹ ہسپتال ہیں وہاں تو بہت فیسیں دیتی ہیں آ کے. سرکاری ہسپتالوں میں جو رپورٹیں بھی آتی ہیں ان کے بارے میں کویسچن مارک ہوتا ہے. تو کیا مزید ہسپتال بنانے کی ضرورت ہے؟ جس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے وہ ہے پاپولیشن ایکسپلوژن. آپ پلاننگ کرتے ہو سکولوں کی، ہسپتالوں کی، نالیوں کی، سڑکوں کی، نہروں کی، سیوک امیونٹیز کی، آپ پلاننگ کرتے ہو 10 لاکھ کی. صحیح. 2-3 سال میں آپ کی آبادی اسی شہر کی 20 لاکھ ہو جاتی ہے. کراچی کی آبادی اس وقت 2.5 کروڑ ہے، 1.5 کروڑ کے قریب لاہور کی آبادی ٹچ کر رہی ہے. دیکھیں آپ کو تعلیم لانی پڑے گی. 1.5 کروڑ کی آبادی دکھائی ہے انہوں نے سینسس کے اندر. 2.5 کروڑ ہے، حالانکہ 2.5 کروڑ. آپ کو تعلیم لانی پڑے گی، پاپولیشن پلاننگ پروگرام لانا پڑے گا بنگلہ دیش کی طرح، صحیح ہے، چائنا کی طرح. ایران نے بھی بڑا ایران نے کیا، حالانکہ وہ سخت جو ہے ایک مذہبی ریاست ہے، اس کے باوجود. لیکن یہاں پاپولیشن گروتھ ریٹ ایران کا فاسٹسٹ ریڈکشن پروگرام ہے سر. چائنا میں تو فورس زبردستی کیا گیا نا چائنا میں، وہاں تو انہوں نے باقاعدہ ایک گفت و شنید کے ذریعے جو اتنے لوگوں کی شادی ہوتی تھی بچوں کی، پیرنٹس کی، ان کو بلا کر وہ ان کو باقاعدہ ایجوکیشن دیتے تھے. پاکستان کی جو سوسائٹی ہے نا وہ تقسیم ہوئی ہوئی ہے. اٹس ناٹ اے نیشن، اٹس اے مکسچر آف پاپولیشن ڈیوائڈیڈ انٹو کاسٹس، کریڈس، سیکٹس، پروونشلزم، پروکیلزم، اور ہم تقسیم در تقسیم ہوئے ہیں. اور اس میں لیڈرشپ کا اچھا، ایران میں وہ تو ایک ایکس سوشلسٹ کنٹری ہے نا، چائنا میں کہہ دیا اسٹیٹ نے وہ کہہ دیا بس. ایران میں 95% پاپولیشن ایک آیت اللہ کی بات پہ چلتی ہے. وہ یہاں کی طرح تقسیم در تقسیم در تقسیم نہیں ہے، اور ہم کسی کی بات سننے کو تیار نہیں. پروگرام کے آخر میں آپ یہ بتائیے ظہیر صاحب کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنے سال سروس گزارے، آپ نے اپنے بہت کتابیں تصنیف کی، آپ نے ماشاءاللہ صوفی شعراء کو پڑھا، آپ نے مختلف ڈسٹرکٹس میں آپ ڈپٹی کے بھی سب جگہ آپ نے کام کیا. ایک لائف کا ایک ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، ریٹائرڈ آدمی جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے یار کہ ایسے ہوتا ہے جب سے سرکاری نوکری سے جب ہٹتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے لائن کٹ گئی. اس سے اتفاق کریں گے وہ جو لوگ آپ کو صبح شام ملتے تھے، صبح شام فون کرتے تھے، وہ آپ کا فون نہیں اٹھاتے. ایک خاصا وہ ہوتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہمارے معاشرہ جو ہے اس کا بنیادی طور پر، جیسے ہم نے معاشرے کی بات کی ہے، لیکن اس معاشرے کو ٹھیک کس طرح کریں کہ لوگوں کے اندر کوئی ایتھکس آئیں، کوئی یہ چیزیں آئیں کہ یار یہ بندہ اتنا خدمت کرتا رہا ہے، اس نے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے اس ملک کے لیے، تو میں اس کو سلام کر لوں. وہ تو دیکھ کے ہی رستہ بدل لیتا ہے. باسط بھائی، میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا. میں ریٹائر ہوا تھا 2009 میں. 2009 سے آج کے دن تک میں نے ایک نوکری بھی کی ہے، ایک وقت میں 4 نوکریاں بھی کی ہیں. مجھے نہ تو گلہ ہے اس سے کہ یہاں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں ہیں، نہ گلہ ہے میرے میں جتنا کچھ میں نے سیکھا تھا، جتنا کچھ میں نے پڑھا تھا، جتنے کچھ کی مجھے تربیت ہوئی تھی، وہ ساری استعمال ہو گئی.
اور میں ایک دن بھی ریٹائرمنٹ کے بعد جاب لیس نہیں رہا. جاب لیس ہی رہا. ماشاء اللہ بہت اچھا کیا. اور آپ کے ماشاء اللہ بچے بھی 2 خیر سے سول سروس میں آئے ہیں. بہت مبارک ہو آپ کو. اور اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے نوکری کی اور خدمت کی اس ملک کی, کہ ان کو بھی یہ شرف حاصل ہو. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. زہیر صاحب ایک چھوٹا سا سوال اور کر لوں. ارشاد. اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو کیا سول سرونٹ ہی بنیں گے؟ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے نا وہ اپروو ہو گیا ہے. وہ صرف ایک آبجیکشن لگا جو ہمارے دفتروں کی عادت ہے. تو آئی ووڈ لو ٹو بی اے اسکالر. میں کسی یونیورسٹی کا تھینک یو رئیس صاحب ٹائم دینے کا. ناظرین آج ہمارے پروگرام دی بیوروکریٹ میں ہمارے بہت ہی خوبصورت مہمان تھے رئیس عباس زیدی. تو ہمارا جو نیکسٹ پروگرام ہے دی بیوروکریٹ, اس کے انتظار میں آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. چینل جو ہے ہمارا سٹی چینل نیوز 7, آپ اس کو دیکھتے رہیے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.